کیا ہمیں تاریخ میں کوئی ایسے اثرات نظر آتے ہیں جن سے ہم یہ فائنڈ کر سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کرشنا آپس میں ملے تھے، یا پھر کرشنا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا ہو، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرشنا کے بارے میں کچھ فرمایا ہو؟ تو ان تمام چیزوں کا ہم لوگ تاریخی حقائق اور حوالوں کے ساتھ جائزہ لیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو مس نہ کرنا اور اس ویڈیو کو آگے لازمی طور پر شیئر کرنا تاکہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے جو کہ ابھی تک روشنی کو تلاش نہیں کر سکے۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حصہ نمبر اول ہمارا ہے جس میں ہم لوگ بات کریں گے کہ کیا کرشنا اور ہندو دھرم میں کسی نبی کا ذکر ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے، ہمیں ہندو دھرم میں دیکھنے کو ملتا ہے ایسا کوئی ذکر؟ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ کرشنا کون تھے، کیونکہ اگر ہم ان کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی تو معلوم ہونا کہ وہ کون تھے۔ کرشنا کو ہندو دھرم میں اوتار مانا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی شخصیت جو دنیا کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانے کے لیے آتی ہے۔ ہندو مذہب کی کئی کتابوں میں ایک ایسے نبی کا ذکر ملتا ہے جو بت پرستی ختم کرے گا، سچائی کی راہ دکھائے گا اور ایک خدا کی طرف بلائے گا۔ ہندو مذہب کی ایک کتاب ہے بھوشیا پران، اس میں لکھا گیا ہے A spiritual teacher will arise in Arabia. His follower will be called Malicha, means foreigners are non-Vedic peoples. He will be wearing leather garments, his hair will be curly, he will ride camels, he will abolish idol worship and guide peoples toward worship one God. اب اس کا مطلب اردو میں بھی سمجھ لیجئے کہ ایک روحانی استاد عرب سے آئے گا۔ کہاں سے آئے گا؟ عرب سے آئے گا۔ اس کے پیروکار ملیچ یعنی کہ عرب کے لوگ ہوں گے۔ وہ چمڑے کے لباس میں ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور وہ اونٹوں کی سواری کرے گا۔ وہ بتوں کی پوجا کو ختم کرے گا اور ایک خدا کی طرف عبادت کی تعلیم دے گا۔ اب ذرا ایک منٹ رک کر یہ چیز سوچیے، یہ علامات واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کیسے؟ ابھی جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وہ عرب سے آئے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے ہی رہنے والے تھے اور وہیں سے ہی مطلب کہ اسلام کی جو آواز ہے وہ بلند ہوئی۔ دوسرے نمبر پر گھنگریالے بال ہوں گے، تو اسی بات کا اگر ہم لوگ دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بال گھنگریالے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ چمڑے کے لباس پہن لیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چمڑے کے لباس پہنا کرتے تھے۔ اور چوتھے نمبر پر اونٹ پر سواری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اونٹ پر ہی سواری کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بت پرستی کو ختم کیا اور ان کی کتاب میں بھی لکھا تھا کہ جو آنے والا آئے گا وہ بھی بت پرستی کو ختم کرے گا اور صرف ایک خدا کی طرف بلائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مین یہی کام کیا کہ بت پرستی کو ختم کیا اور اللہ کی طرف سب کو دعوت دی۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا ہمیں بالکل جو ایسے سمجھ لیں کہ ہندوؤں کی کتاب میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت مل رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، عرب سے آئیں گے، ان کے بال گھنگریالے ہوں گے، وہ چمڑے کے لباس پہنیں گے، اونٹ پر سواری کریں گے اور بت پرستی کو ختم کر کے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ دوسرے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کرشنا کے مشترکہ اصول کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا اور جن چیزوں سے روکا، کیا کرشنا نے بھی ایسی کوئی چیزوں سے روکا اور ایسی کوئی چیزوں کا درس دیا؟ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ایک خدا کی تعلیم۔ تو آج کل تو ہندو کافی زیادہ خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن کرشنا نے بھگوت گیتا میں، جو کہ ان کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، کہا ہے کہ سچائی بس ایک ہے مگر لوگ اس کی مختلف ناموں سے جانتے ہیں، یعنی کہ سچائی کا مطلب ہے خدا ایک ہی ہے اور لوگ اسے مختلف ناموں سے جانتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پہلی تعلیم جو ہے وہ دونوں کی جو مین تعلیم ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ میں نے ہندوؤں کے ساتھ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ملانا شروع کیا؟ دیکھا جائے تو ہندو بھی ایک ہی نبی کی اولاد ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو ان کے بعد جتنی بھی آگے جنریشن چلی ہے وہ ساری کی ساری حضرت آدم علیہ السلام کی جنریشن ہے۔ تو اس میں ہندو اور مسلم کے جو اصول ہیں وہ نہیں ہم نے دیکھنے، ہم نے وہ اصول دیکھنے جو کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جیسے کہ ایک اللہ کی طرف بلایا گیا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر کوئی بھی نبی آئے ہو، وہ سب کے سب ایک ہی اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اگلی چیز کی کہ بت پرستی کے خلاف موقف کیا تھا۔ آج کل تو ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ بت پرستی کو بہت اونچا مانا جاتا ہے، وہ کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن کرشنا جو کہ ان کے ایک خدا ہی مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اصل راستہ پرمیشور یعنی ایک خدا کی طرف جاتا ہے اور بت پرستی نجات کی راہ نہیں۔ یہ نہیں کا لفظ آپ غور کیجئے کہ بت پرستی جو ہے وہ نجات نہیں دلا سکتی، یعنی کہ بت پرستی کرنے والا کبھی بھی نجات نہیں حاصل کرے گا، وہ قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں کعبہ کے بتوں کو توڑ کر مکہ کو پاک کیا اور صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ یہی آج بھی وہ سیم وہی چیز ہے جو کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، یہ بت پرستی میں کچھ بھی نہیں رکھا، اور یہی چیزیں ان کے کرسچن بھی کہہ چکے ہیں، پھر بھی یہ نہ مانے۔ تو اس میں ایسے سمجھ لیں کہ ان کی بے عقلی ہے یا پھر اللہ انہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ اس کے بعد ظلم اور ناانصافی کے خلاف کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ ظلم اور ناانصافی کو کیا کرشنا نے پروموٹ کیا یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروموٹ کیا؟ نہیں، ایسا ہمیں دونوں جگہوں پر ہی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کرشنا نے بھی ظالموں کے خلاف جنگ لڑی اور انصاف اور سچائی کے لیے جدوجہد کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں،
انہوں نے بھی جہالت کے خلاف اور ظالموں کے خلاف جنگیں لڑی اور ان کو ختم کر کے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہندو ویدوں میں، اب کچھ لوگ کہیں گے جی بھگوت گیتا میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، تو ہندو ویدوں کی بات کر لیتے ہیں کہ ہندو ویدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کیا ہمیں کوئی ذکر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہندو دھرم کی قدیم ترین کتابوں میں ایک عظیم نبی کی پیشین گوئی کی گئی ہے، جس کی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتی ہیں۔ اچھا، وہ یہ بالکل کیوں ملتی ہیں؟ اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اتھرا وید، یہ ہندوؤں کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ناراشسنا ول بی اے گریٹ لیڈر ہو ول ٹیچ ٹروتھ، ہز نیم ول بی پرائز وورتھی۔ اچھا، یہ اب لاسٹ والا جو ورڈ ہے نا، پرائز وورتھی، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا۔ اب آپ کو میں اسے اردو میں بھی بتاتا ہوں کہ ناراشسنا ایک عظیم رہنما ہوگا جو سچائی کی طرف تعلیم دے گا، اور اس کا نام قابل تعریف ہوگا، اور اس کا نام قابل تعریف ہوگا۔ یہ اب لاسٹ والا جو ورڈ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ناراشسنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کے لائق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بھی تعریف کے ہی لائق ہے، سیم ٹو سیم میننگ ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہندوؤں کی کتاب ہے اتھر وید، اور کافی عرصہ پہلے مسلمانوں سے لکھی گئی ہے، اور اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے کہ ان کا جو نام ہے ناراشسنا، یہ ان کی زبان کے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ تعریف کے لائق۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بھی تعریف کے لائق ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی تھی، جو ہم نے کرشنا سے دیکھی تھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ عرب سے آئیں گے، گھنگریالے بال ہوں گے، چمڑے کے کپڑے پہنیں گے، اور اس کے علاوہ اونٹنی کی سواری کریں گے، اور بتوں کو توڑ کر ایک اللہ کی طرف بلائیں گے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں کامن ہو سکتی تھی، لیکن اب یہ جو نام ہے، نام تو بچپن میں رکھا جاتا ہے، تو نام جو رکھا گیا ہے محمد، اس کا مطلب ہے تعریف کے لائق۔ تو اسی کا جو ذکر ہے ہمیں ویدوں میں بھی ملتا ہے، جس کا مطلب ہے ناراشسنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کے لائق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بھی تعریف کے لائق ہے۔ اچھا، اب یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی، آگے بھی چلیں۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ رگ وید میں لکھا ہوا ہے ہی ول فائٹ اگینسٹ 60,000 اینیمیز اینڈ ہز کمپینین ول پروٹیکٹ ہم۔ اچھا، اب سوچیے کہ یہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ 60,000 دشمنوں سے مقابلہ کریں گے، اور ان کے ساتھ ہی ان کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر اب ہم غزوہ احزاب اور خندق کی طرف دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کے ساتھ 60,000 کفار کے خلاف جنگ لڑی، اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو 60,000 کا مقابلہ رگ وید میں لکھا ہے، اور یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60,000 کفار کے خلاف جنگ لڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ اچھا، اب یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ اگر یہ مطلب کہ جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں، ان کے اندر پہلے سے ہی یہ ساری چیزیں موجود تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ مطلب کہ عرب سے آئیں گے، ان کے گھنگریالے بال ہوں گے، اس کے علاوہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں پیچھے، وہ ساری کی ساری اگر ان پچھلی کتابوں میں ملتی ہیں، وہ بھی ہندوؤں کی کتابوں میں ملتی ہیں، تو پھر تو ہندوؤں کا دھرم بھی صحیح ہوا نا؟ نہیں، کیونکہ ان میں جو مین چیز ہے، مین جو درس ہے، وہ اسے بھول چکے ہیں، اور اگر وہ اسے بھول چکے ہیں تو انہوں نے اس میں مزید بھی چیزیں ایڈ کی ہوں گے۔ اچھا، یہ وہ مین درس کیا تھا؟ مین درس تھا کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ اور بتوں کی پوجا نہ کرو، بت تمہیں نجات نہیں دلائیں گے، لیکن وہ اسے بھول چکے ہیں۔ اور اگر اب ہم لوگ دیکھیں 1400 سال گزر چکے ہیں، اور قرآن مجید اپنی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، پھر اس کے بعد اس کی مطلب کہ بکس کی شے میں آنے لگا، لیکن ایک بھی لفظ یا ایک نقطہ بھی اس میں چینج نہیں کیا گیا، سیم ٹو سیم ویسے کا ویسا ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، اللہ نے ہمیں سب سے عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، جن کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور جہاں تک کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ساری کی ساری اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے بھی نبی آئے، ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کی کہ ایک ایسا نبی بھیجو جو کہ تمام لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے اور اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلا سکے۔ تو اگر تمام انبیاء نے یہ دعوت دی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری مذہبی کتب میں ان کا ذکر نہ دیکھنے کو ملتا ہو؟ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہیں تک ہے آپ کے ساتھ ملاقات تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور مزید دلچسپ معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر کہیں پر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی چاہوں گا۔ والسلام۔